الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر رسول باوقار ساری عالم کے مالک و مختار سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے کس پناہ بارگاہ میں بلند آواز سے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ عرض و معروف سے قبل حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار سماعت کریں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار ہے جس نعرے رسالت نعرے غوث مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان خاندان برکات نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. یعنی اللہ نے ہمارے نبی کو وہ پاور عطا کیا ہے. آپ دنیا میں جو چاہیں اپنے حکم سے حکم دے سکتے ہیں اور وہ چیز وہ قانون دنیا میں نافذ ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو شاعر نے لکھا ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسما کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسما کر دے سوریا کو سرا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. اور جس پر میرے نبی کی نظر عنایت ہو جایا کرتی ہے اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہوتا ہے اور قلب میدان قیامت میں بھی پار ہوگا. سبحان اللہ. تو اس لیے شاعر لکھ رہا ہے کہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے
ادا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے جہاں والی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے اور جب ہم اپنے نبی کو پکارتے ہیں تو ہمارے نبی ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور ہماری مشکلوں کو بھی آسان فرما دیتے ہیں سبحان اللہ تو شاعر لکھ رہا ہے کہ میری مشکل کو یوں آسان میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے ہر ایک موجے بلا کو ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے ہر ایک موجے بلا کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت نعرہ تکبیر اور یہ شعر جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نعت نبی کی شان میں لکھی تھی تو آپ خود فرماتے ہیں جب یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں پڑھا تھا تو آپ کی آنکھوں کی بینائی میں بہت کچھ فرق آیا تھا سبحان اللہ اور انسان صدق دل سے اگر ایسی دعائیہ اشعار اگر پڑھے تو رب کی ذات سے امید ہے مولا تعالی ہماری آنکھوں کو بھی منور کر دے گا سبحان اللہ شاعر لکھ رہا ہے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں سوسا غموں کی دھوپ میں بوسا یا اے زلف دتا کر دے غموں کی دھوپ میں بوسا یا اے زلف دتا کر دے اور آخری شعر سماعت کریں کہ مجھے کیوں فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور ہمیں کیوں فکر ہو یعنی جب ہم نبی کے ہیں رسول ہمارے ہیں تو جنت بھی ہماری ہے سبحان اللہ لیکن بشرطے کی جو نبی نے حکم فرمایا ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں تو شاعر نے آخر شعر لکھا ہے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیوں فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے لکھا ہے، چہرے پرضیاء پہ مرتے ہیں، چہرے پرضیاء پہ مرتے ہیں، یعنی خون رضا پہ مرتے ہیں۔ چہرے پرضیاء پہ مرتے ہیں یعنی خون رضا پہ مرتے ہیں، اور ایسے ویسوں پہ وہ نہیں مرتے جو بھی تاج الشریعہ پہ مرتے ہیں، ایسے ویسوں پہ وہ نہیں مرتے جو بھی تاج الشریعہ پہ مرتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہے کہ مانگیں شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، اور ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دیں وہ لو، اور جس سے روکیں اس سے باز رہو۔ صحابہ کرام درود پاک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے منہ سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ دنیا کی خوشبوئیں تو چند قدم تک جاتی ہیں، لیکن اس کے منہ کی خوشبو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں پہنچ جایا کرتی ہے، اور فرشتے اس خوشبو کو سونگھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اللہ کے بندے بیٹھ کر، نبی کے عاشق بیٹھ کر، شہدائے رسول بیٹھ کر اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، پھر بھی بخیلی درود شریف پڑھنے میں نہ کیا کرے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، دنیا کا سب سے بڑا بخیل کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کرے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ میں اختیار مصطفیٰ کے متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں کیسے مان جاؤں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کیا آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں؟ میرے نبی نے جب یہ سنا تو کہا، کیا تو چاہتا ہے سامنے جو ببول کا درخت ہے میں اس کو بلاؤں اور میری بارگاہ میں زمین چیر کر آئے اور تیرے پاس میرے سامنے گواہی دے، تو کیا تو مان جائے گا؟ نبی کا جیسے ہی اشارہ ہوا، ببول زمین چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں حاضر ہوا۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ اس ببول کے درخت سے گواہی لی، اور وہ گواہی دیتا ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کو اللہ نے وہ پاور، وہ طاقت، وہ کمال دیا ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں دیوبندی یا وہابی اس طریقے کے فرقے۔ دیوبندیوں کا جو ایک بزرگ ہے جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں نہیں بلکہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کے الفاظ یوں لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ جس کا نام معاذ اللہ
محمد یا علی ہو، وہ کسی چیز کا جو مالک و مختار اللہ نے بنایا ہے وہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور آگے لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ پاور، وہ طاقت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ایسا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ کی پناہ بہت سارے جملے ایسے ہیں، اگر انسان ان کو پڑھ لے تو اگر صاحب ایمان ہوگا، اگر اس کے دل میں عشق نبی گامزن ہوگا تو اس کا دل گوارا نہ کرے گا کبھی اس سے میل جول رکھے، کبھی اس کی تقریب میں جائے، کبھی اس کے گھر جائے یا اس کے ساتھ کھان پان رکھے، کیونکہ جب عشق نبی انگڑائیاں لیتا ہے تو دل کبھی گوارا نہیں کرتا۔ ہم گستاخی نبی سے اپنا جو معاہدہ ہے، اپنا جو میل لین دین ہے وہ برقرار رکھیں، بلکہ عاشق نبی کی یہ پہچان ہے، جب جب میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس کا دل مچلنے لگتا ہے اور نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر اپنی آخرت کا سامان جمع اور مہیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں جو مشرکہ تھی، میں بار بار سمجھاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، وہ ایمان نہ لائیں۔ ایک مرتبہ نبی کے شان کے گستاخی کے جملے میرے سامنے کہے، میرے دل کو گوارا نہ ہوا، میں نے جا کر نبی کی بارگاہ میں ان کی شکایت کی اور نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کی بارگاہ میں دعا کرے یا نبی کہ میری ماں آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہتی ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، وہ ایمان لے آئیں۔ اب نبی کا پاور، آپ کی عطا دیکھیں، نبی نے دعا فرمائی ہے مولا تعالی حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، وہ ایمان لے آئیں۔ اتنا کہنے کے بعد اب حضرت ابو ہریرہ جب گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، اندر سے والدہ آواز دے رہی ہیں، اے بیٹے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، گویا کہ انہوں نے غسل کیا اور کپڑے پہن کر اوڑھنی سر پر ڈال کر اسلامی لباس میں دروازے پر آئی اور کنڈی کھول کر مجھ سے کہنے لگی، اے میرے لختی جگر، اے ابو ہریرہ سنو سنو، میں گواہی دیتی ہوں یہ اللہ کے نبی سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ایمان لا چکی تھی۔ اب حضرت ابو ہریرہ نبی کے پاس گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، میری والدہ ایمان لے آئیں۔ اسی لیے حضور اعلی حضرت سیدی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اجابت کا جوڑا شفاعت کا سہرا، اجابت کا جوڑا شفاعت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کے متعلق ہے، صلح حدیبیہ کے موقع سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر پانی کی قلت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بارہا واقعہ سنا ہے کہ آپ نے ایک پتھر پر، قرآن مجید میں بھی ہے کہ ایک پتھر پر آپ نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی مبارک ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس سے لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ لیکن نبی کا معجزہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا برتن، ایک پیالی تھی، اس میں چند پانی کے قطرے تھے۔ صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی کی قلت ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، جانور بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب کہا تو میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کو بلاؤ۔ اور جب صحابہ کرام جمع ہو گئے، آپ نے اپنی انگلیوں مبارک کو اس پانی میں ڈال دیا اور اس پانی سے صحابہ کرام غسل کرتے رہے، پیتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے اور اپنی مشقیں بھر کر تمام لوگ جب سیراب ہو گئے، اس
اس وقت حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اے قتادہ یہ تو بتاتے جاؤ، اے جابر یہ تو بتاتے جاؤ اس وقت کتنے صحابہ کرام تھے؟ تو صحابی رسول کا عشق دیکھیے، آپ کا عقیدہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں وہاں تعداد مت پوچھو، اگر نبی کی بارگاہ میں 1,00,000 سے لے کر بے شمار لوگ بھی آ جاتے تو کوئی بھی پیاسا واپس نہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہوا۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ کو یہ بات بالکل گوارا نہیں کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کے الفاظ بکے، بلکہ کوئی بھی عاشق رسول بھی یہ گوارا نہ کرے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی کے الفاظ بکے جائیں، کیونکہ ایک مرتبہ منگولوں کا مجمع لگا ہوا تھا، تقریباً 40,000 سے زیادہ منگول عیسائی ہونے کے لیے آئے۔ وہاں پر عیسائی ایک ایسا بھی تھا جس نے اسلام کا اچھی طریقے سے مطالعہ کیا تھا، وہ جانتا تھا نبی کی شان و عظمت کیا ہے۔ جب وہ عیسائی ہونے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا، ایک پادری نے یہ کہا نبی کی بارگاہ میں کوئی نازیبا الفاظ بکے۔ وہاں پر منگولوں کا ایک معمول تھا، وہ نسلی کتے رکھا کرتے تھے، بڑی بڑی نسل کے کتے زنجیروں میں باندھ کے رکھا کرتے تھے۔ جب اس کتے نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کے الفاظ سنے، فوراً زنجیر توڑ کر اس شخص پر جھپٹا، لوگوں نے بچا لیا اور اس شخص نے کہا نہیں نہیں، نبی کی شان کی وجہ سے اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اسے میرا کوئی فعل، میرا کوئی ہاتھ چلانا ناگوارا گزرا، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے اگر ایسی بات ہے آپ دوبارہ اپنی بات شروع کریں۔ وہاں پر جو منگول ایمان لے کر آئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس پادری نے نبی کی شان کے گستاخی کے الفاظ نکالے، فوراً جو زنجیروں سے جکڑا ہوا، دوبارہ 2 زنجیروں میں جکڑا کتا تھا، اس نے دونوں زنجیریں توڑ دی اور اس کے گلے پر ایسا حملہ کیا کہ اسے جہنم واصل کر دیا۔ اور عاشق رسول نے بہت ہی پیارے انداز میں یہ کہا، اے لوگوں سنو سنو، ہماری غیرت یہ کبھی غبارہ نہیں کر سکتی کہ نبی کی شان میں کوئی الفاظ یا کوئی چیز ہم غبارہ کر دیں۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ نے میرے نبی کو وہ پاور، وہ قوت عطا کی ہے جسے جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کرام، آپ کے معجزات بیان کیے جائیں تو بہت ساری راتیں بھی، بلکہ ہماری زندگی تو، بلکہ یوں کہیے بہت ساری زندگیاں بھی کم پڑ جائیں گی۔ رب جانے اور میرے نبی جانے کہ اس کی کیا تعریف ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک پیاری حدیث میں، جب مدینہ طیبہ کی ایک عورت میرے نبی کے پاس یہ ایک شکایت لے کر گئی، میں اپنی بات یہ بیان کر کر ختم کروں گا کہ یہ شکایت لے کر گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مدینے کی عورتوں نے نمائندہ یعنی وکیل بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہم اور آپ کسی کو اپنا ایک ذمہ دار بنا دیں اور تمام کام کہیں کے کام ہو اس کو سپرد کر دے۔ نبی کی بارگاہ میں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ نبی کی بارگاہ میں جب وہ عورت پہنچی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مدینے کی عورتوں کی جانب سے نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ مدینے کی عورتیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ اچھائیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا میزان عمل جو عمل ہے ہم سے بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ کیسے؟ جانتے سب کچھ تھے
لیکن کچھ چیزیں میں حکمتیں شامل ہوا کرتی ہیں. وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ مرد حضرات جو ہیں وہ جہاد میں جاتے ہیں, جہاد میں جاتے ہیں لیکن عورتوں کو جانے کا موقع نہیں ملتا. جو مرد حضرات ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے کو جاتے ہیں, جو مرد حضرات ہیں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. عورتوں پر عید فرض نہیں, ان پر جمعہ فرض نہیں, ان پر جہاد فرض نہیں. میرے نبی نے جب یہ سنا تو آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا. آپ فرماتے ہیں اے مدینے کی عورتوں کی نمائندہ جا کے مدینے کی عورتوں کو یہ پیغام دے دے, جا کے انہیں خوشخبری سنا دے. آپ فرماتے ہیں تم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے جو کام کرتی ہو, اپنے شوہروں کے لیے جو کام کرتی ہو, تم اپنے گھروں میں جو جھاڑو پوچھا کرتی ہو یا اپنے گھروں میں جو کھانا بناتی ہو, جو صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہو, تو اے مدینے کی عورتوں کی نمائندہ جا کے پیغام دے دے جب تک تم رضائے الہی کے لیے تمام کام